اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً پچھلی 20 آیتوں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات ہوئے تھے ان احسانات کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے تمہیں نوازا، کبھی تمہارے خاندان میں کئی نبی پیدا کیے کہ ایک ہی خاندان میں باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پھر ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت سے سخت عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں مقام تیہ میں، میدان تیہ میں بھی مختلف نعمتوں سے نوازا کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا گئے تھے تو سکون کی زندگی گزار رہے تھے، جیسے پچھلے ہفتے بھی ذکر آیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ اب ہمیں فرعون سے نجات مل گئی اور ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی پیغام ہوتا اللہ کی طرف سے، کوئی ہدایت نامہ ہوتا تو ہم آرام سے سکون کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر لگی تو انہوں نے بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے گوشالہ کی، بچھڑے کی جو ہے عبادت شروع کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں مبتلا ہو گئے، تو پھر ان کو جو ہے ان کے لیے توبہ آئی۔ توبہ بنی اسرائیل میں یہ تھی کہ جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ عمل کیا یعنی شرکیہ عمل کیا ان کو قتل کریں، یہ توبہ تھی۔ اس طریقے سے ان کی توبہ کا عمل ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک حکم یہ آیا تھا کہ جہاں سے یہ لوگ آئے تھے فرعون کے زمانے میں، وہاں پر جو ہے قوم جالوت آ کر آباد ہو گئی تھی۔ قوم جالوت بڑی ظالم اور جابر قوم تھی۔ ان کو حکم یہ ہوا کہ تم اپنے علاقے کی طرف جاؤ اور اس علاقے کو قوم جالوت سے جو ہے آزاد کراؤ۔ تو یہ سب کے سب جو ہے قوم جالوت سے جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ جب ان کی بستی سے قریب ہوئے تو انہیں یہ خبریں ملنے لگیں کہ تم جو ہے جس قوم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو بڑی طاقتور ہے اور بڑی بڑی ظالم اور جابر قوم ہے، تم ان سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو جب ان کے پاس یہ خبریں آئیں تو یہ بدک گئے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ ہم جو ہے ان سے جہاد نہیں کر سکتے، تم ان سے جہاد کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر میدان تیہ میں حیران اور سرگردہ کر دیا۔ ایک میدان تھا، اس میدان میں یہ 40 سال تک چلتے ہی رہے۔ صبح کو چلا کرتے تھے اور شام کو جہاں قیام کرنے کے لیے رکتے تھے اور آرام کرتے تھے، آنکھ کھلتی تھی صبح کو اسی جگہ کھلتی تھی جہاں کل صبح چلے تھے، جہاں سے کل صبح چلے تھے اسی جگہ آنکھ کھلتی تھی، پھر اسی جگہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر دن بھر چلتے تھے، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے، پھر اسی جگہ آنکھ کھلتی تھی جہاں سے پہلے دن چلے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 40 سال حیران اور سرگردہ ایک ہی میدان میں رکھا، کیونکہ انہوں نے جہاد کے حکم سے روگردانی کی تھی۔ پھر اس میدان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ مثلاً
میدان میں تھے، وہ میدان چٹیل میدان تھا اور ریگستان تھا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ترنجبین پھل اور جو ہے فاختائیں جو ہے ان کے لیے بھیجی کہ اس طریقے سے ترنجبین ایک میٹھا میٹھا شہد کی طرح پھل تھا، اور فاختائیں ان کے لیے آ جایا کرتی تھی، وہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ فاختائیں ان سے وحشت نہیں کھاتی تھی، بھاگتی نہیں تھی، آرام سے وہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ رزق ملتا رہا۔ اچھا 40 سال میں بچے جوان ہونے لگے، اور جو جوان تھے وہ اور زیادہ عمر دراز ہونے لگے۔ کپڑوں کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر کہ کپڑے بھی ان کے بدن کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے۔ کپڑے بھی ان کے بدن کے ساتھ، جیسے جیسے ان کا بدن بڑھتا تھا، پھولتا تھا، موٹا ہوتا تھا، پتلا ہوتا تھا، ویسے ویسے ان کے کپڑے بھی ہوتے رہتے تھے اور پھٹتے نہیں تھے، میلے نہیں ہوتے تھے۔ پانی کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر دعا کی گئی، حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے وہاں 12 چشمے جاری کر دیے۔ اچھا ان کے مزاج میں اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن ان کے مزاج میں ابھی بھی ہٹ درمی تھی، ضد تھی۔ جب یہ اس میدان میں چلتے رہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ان کے لیے اتر رہا تھا، ترنجبین اور جو ہے فاختہ ان کے لیے آ رہی تھی، یہ کھاتے کھاتے اگتا گئے اور بولے کہ ہم جو ہے، یہ آگے ذکر ہے آیت نمبر 61 میں، اسی جو ہے سلسلہ کلام میں 3 آیتوں کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم جو ہے اس کھانے کو نہیں کھائیں گے، اب تو ہم دال کھائیں گے، پیاز کھائیں گے۔ انہوں نے مختلف جو ہے سبزیوں کا اور دالوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم ان سبزیوں کو کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور اس درخواست کو بھی قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ جو بستی آ رہی ہے سامنے، یہ جو بستی ہے، اس بستی میں تم جو ہے داخل ہو جاؤ، اور داخل ایسے ہونا، اور اس بستی میں داخل ہو کر تم خوب جو ہے فراغت کے ساتھ اور خوب شیر مطلب خوب پیٹ بھر کر تم جو ہے اس میں کھانا، جو دل چاہے تمہارا اور جہاں سے دل چاہے تم کھانا، لیکن تم جو ہے جب اس بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تواضع کے ساتھ داخل ہونا۔ جب اس بستی میں داخل ہو، یہاں پر باب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پر باب کا مطلب یہ ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو بستیاں ہوا کرتی تھی ان کے چاروں طرف جو ہے شہر پناہ ہوا کرتا تھا، دیواریں ہوا کرتی تھی، فصیلیں ہوا کرتی تھی، اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے سے ہی ہو کر اس بستی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ تو یہ حکم ہوا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ داخل ہونا، اور تمہارے زبان پر جو ہے یہ الفاظ ہوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا حطۃ، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ تو یہ اس حکم کے ساتھ ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اب انہوں نے ان کے مزاج میں تو ضد تھی، الٹا پن تھا ہی، انہوں نے جو ہے ان الفاظ کو بھی بدل دیا، ان حکم کو بھی بدل دیا۔ بجائے اس کے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے، یہ اپنے سرنی کے بل داخل ہوئے، الٹے داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ ایک لفظ اس میں استعمال ہوا حطۃ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، تو اس کی جگہ کر دیا انہوں نے حنطۃ۔ حنطۃ کے معنی ہے گیہوں جیسے ہوتا ہے نا جو، کہ حنطۃ کو کر دیا حنطۃ۔ تو انہوں نے ان الفاظ کو بھی بدل دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس حکم کی بھی خلاف ورزی کر دی، تو اس کی سزا میں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، جس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس آبادی میں، اور جہاں سے دل چاہے اور جتنا دل چاہے اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے دل چاہے، رغداً جتنا دل چاہے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب اس بستی میں داخل ہو، سجدن کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی، یہاں پر سجدن کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب سجدہ نماز والا سجدہ نہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور جب اس بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو،
اور اللہ میری توبہ یا اللہ میری مغفرت کہتے ہوئے جاؤ تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ، اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ انعامات میں زیادتی کرتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ہوا یہ کہ ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا اس کو بدل دیا دوسرے لفظ سے، یعنی سجدن کے بدلے میں تو انہوں نے سرین کے بل داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے، انکساری کے ساتھ داخل ہوتے، تواضع کے ساتھ داخل ہوتے، اور انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے الٹے داخل ہوئے سیدھے داخل ہونے کے بجائے، اور حنطتن کی بجائے انہوں نے حنطتن، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی گیہوں کے یعنی کھانے کے، تو اس کے وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قیل لہم، اس لفظ سے بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان ظالموں کے اوپر اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کی آسمان سے عذاب نازل کیا، آسمان سے پھر ہم نے عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب نازل کیا کہ اس کی تفسیر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ رجز کہتے ہیں ایسی چیز جس سے گھن کی جائے، گھن آئے آدمی کو جو ہے اس کے پاس جانے میں پریشانی ہو، تو کہتے ہیں کہ حدیثوں میں مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رجزم من السماء سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ ان کو طاعون کی بیماری ہو گئی تھی، کہ ایسی جسم کے اندر جو ہے کیڑے پڑنے لگے تھے کہ لوگ ان سے گھن کرتے تھے، ان کے پاس جانے میں جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ یہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئندہ جو ہے تفسیر انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگی۔